السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں بچوں کو سکھاؤ سیرت حضور کی سبق نمبر 9، اور آج کے ہمارے اس سبق کا عنوان ہے جب اسلام کو طاقت ملی۔ پیارے بچوں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مضبوط کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو چنتا ہے جو طاقت، ہمت اور بہادری کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ نبوت کے چھٹے سال اللہ نے اسلام کو دو ایسے شیروں سے نوازا جن کے آنے سے مکہ کی فضا بدل گئی۔ ایک طرف آپ علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب، اور دوسری طرف وہ جن سے قریش کانپتے تھے، حضرت عمر بن خطاب۔ ان دونوں کا قبول اسلام اسلامی تاریخ کے سب سے یادگار واقعات میں سے ہے۔ حضرت حمزہ آپ علیہ السلام کے چچا تھے اور مکہ کے مشہور پہلوان اور شکاری تھے۔ ان کا نام سن کر دشمن ڈر جاتے تھے، لیکن ابھی تک وہ اسلام سے دور تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ابو جہل نے صفا پہاڑی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت بری گفتگو کی۔ آپ علیہ السلام کو تکلیف دہ الفاظ کہے۔ حضرت حمزہ اس وقت شکار پر گئے ہوئے تھے۔ جب شکار سے واپس آئے اور یہ واقعہ معلوم ہوا تو ان کا خون کھول اٹھا۔ وہ سیدھے مسجد حرام پہنچے جہاں ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ کے ہاتھ میں تیر چلانے والی کمان تھی، انہوں نے وہیں ابو جہل کے سر پر مار دی۔ ابو جہل کے ساتھی اٹھنے لگے، مگر ابو جہل نے انہیں روکا اور کہا، چھوڑو، میں نے واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا کہا تھا۔ حضرت حمزہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے خوشی تب ہوگی جب آپ بھی اسلام قبول کریں۔ تو حضرت حمزہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے اور دین اسلام کے مددگار بن گئے۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی۔ ان کی موجودگی سے قریش کی ہمت پست ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اسد اللہ یعنی اللہ کے شیر کا لقب دیا۔ حضرت عمر بن خطاب مکہ کے سب سے طاقتور اور شیر دل آدمیوں میں سے تھے۔ قریش انہیں مسلمانوں کے خلاف ڈھال کی طرح استعمال کرتے تھے۔ حضرت عمر نے کئی مسلمانوں کو تکلیفیں دیں اور وہ اسلام کے سخت دشمن تھے۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے، اور ننگی تلوار لے کر گھر سے نکل پڑے۔ راستے میں ایک شخص نے حضرت عمر کا ارادہ بھانپ لیا اور کہا، عمر، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر پہلے اپنی بہن کے گھر کی طرف مڑ گئے۔ حضرت عمر جب اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کی آمد کی آہٹ سن کر قرآن کے اوراق چھپا دیے گئے۔ حضرت عمر نے غصے میں بہنوئی سعید کو مارا، اور جب بہن فاطمہ آگے آئیں تو انہیں بھی مارا۔ ان کے چہرے پر چوٹ لگی اور خون نکل آیا۔ خون دیکھ کر حضرت عمر کا دل پگھل گیا، پھر کہنے لگے، وہ صفحات مجھے دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے پہلے منع کیا، پھر انہیں غسل کرنے کا کہا۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور پھر وہ صفحات ہاتھ میں لیے
جن پر سورہ طٰہٰ لکھی تھی اور پڑھنے لگے۔ حضرت عمر پڑھتے گئے، ان کا دل بھی پگھلتا گیا، آنکھیں بھر آئیں اور آخر کار کہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت سعید بن زید حضرت عمر کے بہنوئی انہیں لے کر سیدھا دار ارقم پہنچے، جہاں آپ علیہ السلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ تھے، اور حاضر ہو کر حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر کو الفاروق کا لقب عطا فرمایا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، حضرت عمر کے اسلام لانے سے ہماری عزت بڑھ گئی، ہماری ہجرت اعلانیہ ہو گئی اور ہم کھل کر نماز پڑھنے لگے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر دونوں کے آنے سے اسلام کو وہ طاقت ملی جس کا قریش کو اندازہ بھی نہ تھا۔